بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد بن ولید کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم الزادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے، خالد بن ولید کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، پولیس سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ گئی اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ خالد بن ولید نے کہا، خدا کی قسم امن کے جواب میں امن دیں گے؟ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا۔ ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد بن ولید کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد بن ولید کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا آپ کا ہے، ہیرا کے ایک سردار نے خالد بن ولید سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور پوچھا کہ قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوج کی نسبت زیادہ طاقتور اور جری سمجھتے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی فکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر عبید کے دفاع نے سلار درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا می برسا دیا۔
مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تیر اندازوں کو منتخب کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو درار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی بارش کر دیں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھے کہ ان کے جسموں میں دو دو تین تین تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ ان مجاہدین کے سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گئے اور تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی تین قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی، عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوتے رہے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے رہ کر کوئی حکم نہیں دیے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھی۔ وہ دو قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عزادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کی اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان چار قلعوں کو ہی پھندا یا جال میں دانا نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ دور سے انہیں فوج آتی نظر آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اطلاع دیں۔ وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد بن ولید کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا تھا، اور یہ بھی کہ اللہ کے شیرو ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعے کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ علم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخو پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے، جس سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے
کہ کلو کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالوں سے محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ چارو کلو میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بکیلہ تھا، جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بکیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود محتار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے زیر اثر کر رکھا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا اور جرأت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ ابھی جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا تھا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں، نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ فارس میں کیا سلوک ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا، عبد المسیح نے کہا تھا۔ اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن نہیں سکتا ابن بکیلہ، نوشیروان نے کہا تھا۔ کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ دونوں باتیں نہیں، عبد المسیح نے کہا تھا۔ تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی۔ تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا، نوشیروان عادل نے کہا تھا۔ فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل بادشاہ، عبد المسیح نے کہا تھا۔ جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے، اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے۔ تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ عبد المسیح نے کہا۔ جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں، بڑے پادری نے کہا۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہیں دیتے، دوسرے پادری نے کہا۔ لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار شروع کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مجھے سوچنے دیں، عبد المسیح نے کہا۔ سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ پادری نے کہا۔ اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں، زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے
کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاڑیں تیز ہو گئی تھی، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کی دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے، مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ قلعہ دار عبد المسیح خود آیا ہے، خالد بن ولید کو جواب ملا۔ اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں، خالد بن ولید نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے۔ اسے کہو شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد بن ولید ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد بن ولید نے ان قلعہ داروں سے کہا۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا۔ تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد بن ولید اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھی اور اتنی نیچے آ گئی تھی کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھی۔